اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جز نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 85 یعنی 85۔ پہلے ہم لفظی ترجمے کی طرف جاتے ہیں۔ وَمَن یبتغی اور وَمَن یبتغی اور جو کوئی چاہے گا غیر الاسلامی سوائے اسلام کے دینن کوئی دین فلن تو ہرگز نہیں یقبلا وہ قبول کیا جائے گا منہ اس سے وہوا اور وہ فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 85 میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو بھی کوئی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، ٹھیک ہے، کوئی اور دین، تو آپ یہ دیکھیے کون سا مطلب کیا یہاں پہ بات کیا ہو رہی، یعنی کہ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ کون سا اسلام، جو آدم لائے یا تمام انبیاء لائے؟ نہیں، یہاں مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین۔ دیکھیں اگرچہ سارے انبیاء نے پیغام تو اسلام کا ہی دیا ہے، یہ غور کیجئے گا میری بات پہ کہ سارے انبیاء نے اسلام کا ہی پیغام دیا ہے اور سبھی نے ایک دین بتایا ہے اول سے آخر، لیکن آگے لوگوں نے کیا کیا؟ فرقہ وارانہ نام رکھ لیے۔ کیا کیا نام رکھ لیے؟ جو میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں، یہودیت، کسی نے یہودی بنا دیا خود کو، کسی نے نصرانی بنا دیا، نصرانیت رکھ دیا دین کا نام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پھر وہی نام رکھا جو اللہ نے بندوں کے لیے پسند کیا تھا۔ کیا نام پسند کیا تھا اللہ نے؟ دیکھیں، نہ یہودیت نہ نصرانیت، اسلام، اور اللہ نے بندوں کے لیے پسند کیا تھا مسلمان۔ تو جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی دین کسی اور دین کی طرف لے کر آئے گا نا، جو دین کے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور اس کی کوئی بھی کوشش یا کوئی بھی محنت ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اگر ایسا عمل کرے کہ جس پر اللہ کا یعنی ہمارا حکم، اللہ نے مطلب یہ جو حدیث بیان کر رہی ہوں کہ اگر کوئی ایسا عمل کرے کہ جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، کس کا حکم؟ اللہ کا حکم، اور ہماری مرضی نہیں ہے، کس کی مرضی؟ اللہ کی مرضی، تو یہ ایسا عمل بالکل ریجیکٹڈ ہوگا۔ اس لیے کہ بدعات جو ہے نا، بدعات چاہے جتنی بھی ان پر محنت کی جائے، بدعات کیا ہوتی ہیں؟ وہ چیزیں جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا، نبی کریم نے نہیں کر کے دکھایا، قرآن میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور ثواب کی نیت سے لوگ خود ہی گھڑ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ تو بدعات کے اوپر جتنی بھی محنت کی جائے اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا ثواب نہیں ہے۔ اور جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا، دیکھیں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہی، یہ لکھا ہوا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو کوئی چاہے گا اسلام کے سوا دینن کوئی اور دین فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ تو ہوگا آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو جو بھی اسلام کے علاوہ میں بار بار زور دے رہی ہوں کوئی اور دین لائے گا، مثلا بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے نا کہ سارے دین اچھے ہیں، سارے لوگ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، معلوم نہیں کیا پتا اللہ کو وہ پسند آ جائیں، کسی کو برا نہیں کہو۔ دیکھیں ٹھیک ہے، کسی کو ہم برا نہیں کہہ رہے، ہمیں کوئی کہنے کا حق بھی نہیں، لیکن جو خرابیاں ہیں وہ تو بتانی پڑتی ہیں نا۔ اگر خرابیاں نہیں بتائیں گے تو دوسروں کی بھلائی کیسے ہوگی؟ اور اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو ہم اس لیے تو ضرور بتائیں گے نا کہ اس کا وہ شرک کرنا چھوڑ دے،
اس لیے تھوڑی بتائیں گے کہ اس کا دل دکھ جائے یا وہ ناراض نہ ہو جائے. نہیں, اللہ کے ساتھ اگر ہم نے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بندوں کو صحیح تعلیم دیں. تو یہ ایک الگ بات ہے نا کہ بات کس طریقے سے کی جائے. دیکھیں, بات تو کامن گراؤنڈز پر ہی کرنی پڑے گی. پہلے انسان ان چیزوں کو چھڑائے کہ جن چیزوں کو چھڑانے کی ضرورت ہے, لیکن یہ کہہ کر نہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے سارے ہی دین اچھے ہیں, سارے ہی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, ہر کوئی اچھا دین والا ہے, لوگوں کے دوسروں کے ہمارے اسلام کے علاوہ بھی دین والوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. دیکھیں, یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن جو وہاں پر خرابیاں ہیں نا, ان خرابیوں کی نشاندہی کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کون بتائے گا ان کو؟ وہ تو یہی سمجھ کر آگے چلتے چلے جائیں گے نا کہ ہم ٹھیک ہیں, اور پھر آخرت میں جا کر ان کا کوئی وزن نہیں نکلے گا, کوئی نیکی ان کو نہیں ملے گی آخرت میں. تو کبھی بھی اس بات سے نہ ڈریں کہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ نہیں بتائیں, کبھی بھی اس بات سے نہیں ڈریں. لوگ جو ہے نا معلوم نہیں کیا کہیں گے, ہم ڈر کے بیٹھے رہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ہم کیسے بتائیں, ہم دوسرے لوگ بدعت کر رہے ہیں, یہ وہ, ہم اگر بتائیں گے تو اگلے بندے ناراض ہوں گے. بلکہ بات یہ ہے کہ ہم بتائیں گے کہ دیکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے. بعض لوگ ایسے بیچارے معصوم ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, تو انہیں بتانا چاہیے. بعض لوگ اس بات کو ایشو بنا لیتے ہیں کہ مسلمان بھائی بڑے انتہا پسند ہیں, وہ ہر چیز کو برا سمجھتے ہیں, صرف اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں. بات یہ نہیں ہے. بات کیا ہے؟ صرف اپنے آپ کو ٹھیک نہیں سمجھتے. بات اصل میں یہ ہے کہ جو اللہ نے دین کے نام پر بھیجا, اس میں جو شرائط اور اصول بتائے گئے ہیں وہ سب کے لیے ہیں, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. کیونکہ یہ کنفرم چیز ہے کہ یہ بالکل لاسٹ ورژن ہے, یہ لاسٹ پیغام ہے, یہ آخری میسج ہے, یہ آخری کتاب ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہوں گے. سراب کیا ہوتا ہے پتہ آپ لوگوں کو؟ سراب کیا ہوتا ہے؟ سراب, آپ نے کبھی ریگستان میں اگر سفر کیا ہو یا آپ نے کوئی دیکھا ہو ٹی وی پر یہ کہیں کہ سراب تو ایک ریگستان کے اندر ایک ایسا دھوکہ ہے کہ دور سے ایسے لگتا ہے ریت ہی ریت پڑی ہوتی ہے, دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے وہاں تو پانی کھڑا, لیکن قریب جاؤ تو وہ پانی نہیں ہوتا, وہ بھی ریت ہی ہوتی ہے. تو آج بہت سارے جو لوگ ہیں نا وہ غلط کام کر کے یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں آخرت میں بہت کوئی بڑا اجر ملنے والا ہے, لیکن جب وہاں پیاسے پہنچیں گے تو وہاں سراب کی طرح ہوگا پھر معاملہ, وہاں پہ پھر پانی وانی کچھ نہیں ہوگا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی وہ عمل لے کر آئیں گے اس طرح کے عمل جس میں شرک ہوگا اور بظاہر نیکی کے نام پہ نیکی ہے, تو وہ خاک میں اڑا دیں گے. ہم ان کو خاک میں اڑا دیں گے, کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. تو آپ دیکھیے کہ بعض لوگ اپنے اپنے نام نہاد جو ادیان ہیں, دین بنائے ہوئے خود, ان پر بڑی محنت کرتے ہیں, طرح طرح کی قربانیاں دیتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, فاقے کرتے ہیں, ریاضتیں کرتے ہیں, مشقتیں کرتے ہیں, جنگلوں میں مارے مارے پھرتے رہتے ہیں, کبھی پانیوں کے کنارے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا طریقے کر رہے ہوتے ہیں. ہم جی بڑے دین والے لوگ ہیں. تو دیکھیں ایسی ایسی جگہوں پر جا کر اپنے دین کی پرچار کرتے ہیں کہ جہاں انسان کی روح کانپ جائے, لیکن ایسی بات یہ نہیں ہے. ساری محنتیں جو ہیں اس میں وہی ہونی چاہیے جو اللہ نے دین اتارا, حقیقت میں جو قرآن میں اتارا اللہ نے, تو اسی کی صرف محنت ہونی چاہیے, صرف اسی پر محنت ہونی چاہیے, صرف اسی کو اپنانا چاہیے. وہ ہے اصلی میں دین. یہ بیکار کی باتیں جو اس کے اندر ایڈیشن کر لی ہیں لوگوں نے, یہ ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی. اگرچہ ایمان اس لیول پر نہیں ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اگر اس پر یعنی جو نبی کریم کیا لے کر آئے, قرآن لے کر آئے نا, تو اگر صرف قرآن پر ایمان نہیں ہے, اپنی طرف سے بھی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں, تو پھر دیکھیں نا کہ یہ غلط ہے نا, شرک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ایک حجت ہے, ایک کرائٹیریا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, وہ جب ان پر جو نازل ہوا تو آپ پر ایمان لا کر ہی کوئی کامیاب ہو سکتا ہے نا, ورنہ تو اس کی کوششیں قبول نہیں کی جائیں گی. اگر وہ نبی کو نہیں مانیں گے تو جتنی بھی نیک عمل کر لیں. اب جو وہ قومیں دیکھیں نا جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے, کتنے اخلاق والے ہیں, کام کرتے ہیں نیکی کے, لیکن ان کے کام کس کام کے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو اور ان کے لیے کیا کہا گیا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ان کا آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. یعنی وہ آخرت میں خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. کس چیز کا نقصان؟ اپنی جان مال اہل و عیال کا بھی,
جان کا نقصان یہ ہے کہ جو بھی محنت اور قربانی ہوگی اس دنیا میں وہ تو آخرت میں قبول ہی نہیں ہوگی. اور مال کا نقصان کیا ہے کہ جتنا مال لگاتے رہیں گے اللہ کے راستے میں، جو نیت اور ایمان ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ سب ضائع. اہل و عیال کا نقصان یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو گئے اچھی طرح تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ جدا ہو جاتے ہیں نا ایسے لوگوں سے کہ جو لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بڑی محرومی کیا ہے کہ انسان محنت بھی کرے لیکن ہاتھ میں بھی کچھ نہ آئے اور بلکہ سب کچھ ضائع ہو جائے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان ویسا نہیں ہوتا جو طریقہ وہ، اور طریقہ وہ نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو دیکھیے کہ خلاصہ کیا ہے اس آیت کا. خلاصہ یہ ہے کہ جو تمام ادیان ہیں نا، دین کی جمع کو ادیان کہتے ہیں، غیر مقبول ہیں اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں مقبول دین کون سا ہے؟ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام. اس کے علاوہ کچھ بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں نقصان ہوگا. تو دوبارہ میں آپ کو سادے سے لفظوں میں بتاؤں کہ صرف دیکھیں اللہ پر ایمان لانا، اللہ ایمان لانا آخرت پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخری نبی کے آخری ہونے پر، قرآن پر، اور قرآن میں جو کچھ لکھا ہے ہمیں اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی چاہیے. تو یہ تو قابل قبول ہوگا. لیکن دو باتیں ادھر سے اٹھا لی، دو باتیں ادھر سے اٹھا لی، فلانے ایسا کرتے ہیں، فلانے ایسا کرتے ہیں، ثواب کے نام پہ لو ہم ذرا زیادہ ثواب اکٹھا کر رہے ہیں، ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں، ہم تھوڑا زیادہ ثواب اکٹھا کر رہے ہیں. زیادہ ثواب اکٹھا کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتا نبی نے جو طریقہ بتا دیا، جو کر کے دکھا دیا، جو اللہ نے حکم دے دیا، اس سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے کیا، یا آپ کو زیادہ پتہ ہے کیا؟ جو اللہ نے حکم دے دیا بس اس کے اندر ہی رہے. ایسی نیکیاں کام نہیں آئیں گی، ایسے اعمال اڑا دیے جائیں گے ہوا میں جو بندے اپنی طرف سے. اور بحث کرتے ہیں، کسی کو سمجھاؤ تو لوگ کہتے ہیں لو یہ کون سا کوئی مشکل کام ہے، ہم تو نیکی کر رہے ہیں. بھائی اتنی نیکی کرو نا، وہی نیکی کرو نا جس کا نیکی کا حکم اللہ نے دیا ہے، وہی نیکیاں کرو نا جو نیکیاں اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان برائیوں سے رکو جو اللہ نے روک دیا ہے، اور وہ کام کرو جو نبی نے کیا ہے، نبی کی سنت کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو اس میں خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی کمی تو نہیں چھوڑ دی نا میرے اور آپ کے لیے کہ آپ اور میں آ کے اس کو پورا کریں گے جو کام نبی نے. استغفر اللہ، نبی نے تو پورا دین مکمل کر دیا تھا. اور آخری خطبہ حج میں لوگوں سے گواہی لی تھی کہ بتاؤ لوگوں میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ تو لوگوں نے یک زبان ہو کے کہا تھا کہ ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا. تو جب اللہ کا نبی پورا پیغام پہنچا کے چلے گئے ہیں تو پھر باقی لوگ کون ہوتے ہیں اس دین میں نئے نئے طریقے نکالنے والے ثواب کے نام پہ؟ وہ ایسے اعمال قبول نہیں ہوں گے. آخرت میں خسارہ ہوگا ان لوگوں کا، کیونکہ اللہ پر ایمان رکھنے کا مقصد آخری تبھی ایمان مکمل ہوگا جب ہم اللہ کی کتابوں پر، اور اللہ کی یہ آخری کتاب ہے قرآن، اور اللہ کے نبیوں پر، اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں، تو وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ ان پر پورا ہمیں ایمان ہوگا. تو ان کے پیغام پر بھی ایمان ہوگا تو ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہے. اور مکمل ایمان کے ساتھ کیا ہوا ہر عمل قابل قبول ہوگا، لیکن ایمان کے بغیر کیا ہوا کتنا بھی بڑا عمل ہوگا وہ قبول نہیں ہوگا. قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ نیک اعمال کرنے ہیں ایمان کے ساتھ. ایمان کے ساتھ ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، اور بغیر ایمان کے جو نیک عمل ہوتے رہیں گے اور اپنی طرف سے لوگ اس کو نیکیاں سمجھتے رہیں گے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، آخرت میں خسارہ ہوگا، نقصان اٹھائیں گے. اس آیت کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا، کیونکہ یہود و نصارہ کا پورا مضمون چل رہا ہے اور وہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لا رہے تھے اور ویسے بڑی بڑی نیکیوں کے کام کر رہے تھے. تو اب ہمارے نبی پر ایمان لانا اور ان کی تعلیمات پر ایمان لانا اور جو کچھ ان پر اترا ہے اس پر ایمان لانا بے انتہا ضروری ہے. اس کے بغیر کام پورا نہیں ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں ہماری آیت 85 کمپلیٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں ہم اپنی آیت 86 پہ جائیں گے.